میں نے اسٹال کی مدھم روشنی بجھا دی اور جلدی جلدی اپنے برتن سمیٹنے لگی۔ رات کافی بیت چکی تھی، گلیوں میں سناٹا چھا چکا تھا۔ میں سامان اٹھا کے واپسی کی تیاری کر رہی تھی کہ جیل روڈ پہ گشت کرتے پولیس اہلکاروں کی نگاہیں مجھ پہ جم گئیں۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، صاحب بس اب گھر جا رہی ہوں، میرا کام ختم ہو گیا ہے۔ لیکن ایک نے طنز بھرے لہجے میں جواب دیا، ہمیں پتہ ہے تم جیسی عورتیں کیا کام کرتی ہیں، محنت کا پردہ ڈال کے اصل کہانی چھپاتی ہو۔ میں نے بے بسی سے وضاحت دی، صاحب میں بس پیٹ پالنے کے لیے محنت کرتی ہوں۔ لیکن کسی نے نہ سنی اور ان میں سے ایک نے مجھے بازو سے پکڑ کے زبردستی پولیس گاڑی میں بٹھا دیا۔ چلو تھانے میں، اصل محنت کا پتہ چل ہی جائے گا۔ اس کے الفاظ سرد اور سخت تھے۔ میرے آنسو بہتے جا رہے تھے اور میں پولیس اسٹیشن کے کونے میں بیٹھی اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی مجھ پہ ایک معمولی سا الزام لگا کے مجھے مجرم قرار دے دیا گیا اور عدالت میں بغیر کسی تحقیق کے مجھے جیل بھیج دیا۔ میری زندگی جیسے ایک ایسے خوفناک خواب میں بدل چکی تھی جس کی کوئی صبح نہیں تھی۔ جیل کی کوٹھری میرے لیے قید خانہ نہیں بلکہ ایک جہنم بن چکی تھی۔ وہاں کی دیگر عورتیں بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھتیں، کبھی کبھی میرے خلاف بھی ہو جاتی تھیں، جیسے میری خاموشی ان کے لیے کھیل ہو۔ رات کا اندھیرا جیسے میرے آس پاس کی دیواروں کو اور بھی تنگ کر دیتا اور میں اپنے آپ کو ایک کونے میں سمیٹ لیتی۔ لیکن میرے لیے سب سے ہولناک وہ لمحات ہوتے جب ایک مخصوص پولیس آفیسر میرے سیل میں آتا۔ وہ میری موجودگی اپنی وہ عزت دار وردی اتار پھینکتا اور ہر رات میری بے بسی سے فائدہ اٹھاتا، اور میں چاہ کے بھی کچھ نہ کر پاتی۔ میں چیخنا چاہتی، اپنے اندر کا درد دنیا تک پہنچانا چاہتی، مگر میری آواز ان دیواروں میں گم ہو جاتی۔ میں بس آنکھیں بند کر کے ظلم سہتی جاتی۔ وہ راتیں میری زندگی کے سب سے سیاہ لمحات تھے، ایسے لمحے جن میں میرا وجود زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ محسوس ہوتا۔ اور پھر ایک رات جب اس نے مجھے بری طرح سے نوچا، کھسوٹا، یہاں تک کہ مجھے زخمی کر دیا، تو میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ اب وقت آ گیا ہے بدلہ لینے کا۔ لیکن یہ سب اتنا آسانی سے نہیں ہونے والا تھا۔ پھر ایک دن میری کوٹھری میں ایک خاتون قیدی آئی، وہ بھی زندگی کی آزمائشوں سے تنگ آ چکی تھی۔ وہ میرے قریب آ کے بولی، بہن تمہارے اندر وہ ہمت کیوں نہیں جو تمہیں ان درندوں کے خلاف کھڑا کر سکے؟ میں نے رو کے کہا کہ میرے پاس نہ طاقت ہے نہ کوئی سہارا، میں اس جیل کے اندھیروں سے کیسے نکلوں؟ وہ بولی، اللہ ان لوگوں کو معاف نہیں کرے گا، مگر تمہیں اپنی قسمت خود بدلنی ہوگی۔ اس نے مجھے حوصلہ دیا کہ میں اپنی ذات کے لیے لڑوں، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیسے ہوگا۔ رات کا پہر گہرا ہو چکا تھا اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ قیدی عورتیں اپنی اپنی کوٹھریوں میں خاموشی سے سو رہی تھیں، لیکن میری آنکھوں میں نیند کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ میں اپنے دل میں ایک عزم لے کے بیٹھی تھی کہ مزید ظلم سہنے سے بہتر ہے کہ موت کو گلے لگا لیا جائے یا پھر اس جہنم سے کسی بھی طرح باہر نکلا جائے۔ میں نے اپنی زندگی کو ایک آخری موقع دینے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے قریب وہ خاتون قیدی بیٹھی تھی جو کچھ دن پہلے آئی تھی۔ وہ مجھ سے روز باتیں کرتی اور مجھے بھاگنے کی ترغیب دیتی۔ اس نے مجھے سمجھایا تھا کہ اگر میں ہمت کروں تو یہاں سے نکل سکتی ہوں۔ اس خاتون نے بتایا تھا کہ جیل کے پیچھے ایک پرانا گودام ہے جس کے دروازے پہ اکثر تالا نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں کوئی زیادہ آتا جاتا نہیں۔ وہ گودام جیل کی بیرونی دیوار کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور وہاں سے دیوار پھلانگ کے بھاگنے کا ایک موقع تھا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ آدھی رات کے بعد جب سب گہری نیند میں ہوں گے تو ہم اس گودام کا رخ کریں گے۔ جیل کی کوٹھری میں سناٹا چھایا ہوا تھا، لیکن میرے دل کی دھڑکن اس خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ ہر رات کی طرح میں اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اس بار میرا انتظار خوف یا بے بسی کا نہیں بلکہ انتقام اور آزادی کی امید کا تھا۔ کوٹری کی خاتون قیدی بیٹھ کے مجھے ہمت دلانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آج وہ رات تھی جب ہمیں اپنے خوف کو شکست دینی تھی۔ وہ پولیس والا ہر رات کی طرح میرے پاس آیا
اس کے قدموں کی چاپ سنتے ہی میرا دل لرز اٹھا، مگر میں نے خود کو مضبوط کیا۔ وہ اپنی طاقت کے نشے میں مگن میری طرف بڑھا۔ میں نے نظریں جھکائیں اور اپنی سانسوں کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی وہ قریب آیا، میں نے چپکے سے اپنے پیچھے چھپائے ہوئے ایک لوہے کے ڈنڈے کو مضبوطی سے پکڑا۔ جیسے ہی وہ کچھ بولنے لگا، میں نے پوری طاقت کے ساتھ اس کے سر پر وہ لوہے کا ڈنڈا مارا۔ اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور وہ زمین پہ گر پڑا۔ اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں اور وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ میری سانسیں تیز ہو رہی تھیں اور ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن اس لمحے میں نے اپنے خوف کو پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ خاتون فوراً میری طرف بڑھی اور بولی، جلدی کرو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ میں نے جیل کی چابیاں جو اس پولیس والے کے پاس تھیں جلدی سے اٹھائیں اور اپنی کوٹھری کا دروازہ کھولا۔ ہم دونوں نے چپکے سے باقی قیدیوں کو جگائے بغیر اپنے راستے کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ ہم جیل کی تاریک راہداریوں سے گزرتے ہوئے ہر آواز پر چکنے ہونے لگے۔ ہمارے دل میں ایک ہی خوف تھا کہ اگر کسی نے ہمیں دیکھ لیا تو ہم کبھی یہاں سے باہر نہیں نکل سکیں گے، لیکن اللہ نے ہماری مدد کی اور ہم بغیر کسی رکاوٹ کے جیل کے پیچھے والے گودام تک پہنچ گئے۔ گودام کا دروازہ پرانا تھا۔ ہم دونوں نے مل کے اسے کھولا اور باہر کی طرف نکل آئے۔ باہر کی ٹھنڈی ہوا نے ہمیں زندگی کا احساس دلایا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اندھیرے میں قریبی جنگل کی طرف دوڑ لگا دی۔ ہم نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ ہمارے دل میں ایک ہی دعا تھی کہ ہم اپنی نئی زندگی کی شروعات کر سکیں، مگر ہمیں معلوم تھا کہ پولیس ہماری تلاش میں ہوگی اور یہ رات ہماری زندگی کی سب سے بڑی آزمائش تھی۔ میرا نام عابدہ ہے۔ میں 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ ہم ایک متوسط مگر خوشحال گھرانے میں رہتے تھے جہاں محبت اور سکون کی کوئی کمی نہ تھی۔ میرے ابو ایک محنتی اور اصول پسند انسان تھے۔ وہ ایک مقامی فیکٹری میں مینیجر تھے اور ان کی تنخواہ اچھی تھی۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ عزت اور محنت سے کمائی گئی دولت انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ میری امی ایک صابر خاتون تھیں۔ میرا بڑا بھائی زاہد تھا جو ابو کی طرح سنجیدہ اور ذمہ دار تھا۔ پھر دوسرا بھائی کاشف۔ ہمارے گھر کا ماحول ایسا تھا جہاں سب ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ میری حیثیت اس گھر میں خاص تھی کیونکہ میں اکلوتی بہن تھی اور میرے بھائیوں نے مجھے ہمیشہ شہزادی کی طرح رکھا تھا۔ ابو کہتے تھے کہ بیٹی گھر کی روشنی ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ میری بات مانتے تھے۔ اگر میں کسی بھی چیز کی فرمائش کرتی تو ابو فوراً وہ چیز لے آتے۔ امی کی گود میری سب سے پسندیدہ جگہ تھی۔ وہ مجھے مختلف قصے اور کہانیاں سناتی اور میں ان کہانیوں میں کھو جاتی۔ ایک دن امی نے مجھے کہا، عابدہ، تم میری دعاؤں کا صلہ ہو۔ تمہارے پیدا ہونے کے بعد ہمارا گھر اور زیادہ روشن ہو گیا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم ہمیشہ خوش رہو۔ میرے بھائی میرے بھائی ہمیشہ میرے لیے لڑتے تھے کہ عابدہ آج کس کے ساتھ کھیلے گی۔ زاہد کہتا میری بہن میرے ساتھ بیٹھے گی۔ کاشف کہتا نہیں، آج میری باری ہے، اور میں ان کی محبت میں ہمیشہ خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی سمجھتی تھی۔ جب میں اسکول جانے لگی تو میرے بھائی خود تیاری کرواتے۔ کوئی میرا لنچ باکس تیار کرتا، کوئی میرے جوتے صاف کرتا۔ ان کی محبت اور توجہ مجھے ہمیشہ مضبوط بناتی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میرے بھائی بڑے ہوتے گئے اور اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اچھی نوکریاں حاصل کر لی۔ میرے ابو بہت خوش تھے کہ ان کے بیٹے اپنی جگہ مضبوطی سے کھڑے ہیں، اور امی کہتی تھیں، عابدہ، تمہارے بھائی تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور میں ان کے لیے دعا کرتی تھی کہ اللہ انہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ یوں ہی پیار اور محبت اور خوشیوں بھرے ماحول میں پل کے میں جوان ہوئی۔ ہر خوشی، ہر عید، ہر تہوار ہمارے گھر میں محبت کے ساتھ منایا جاتا۔ میرے ماں باپ اور بھائیوں نے کبھی مجھے یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میری زندگی میں کسی چیز کی کمی ہے۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد میں خود کو کسی خوابوں کی شہزادی سے کم نہیں سمجھتی تھی۔ میری ہنسی ایسے گونجتی تھی جیسے بہار کی ہوا ہو۔ میرے ناز و نخرے تو پورے خاندان میں مشہور تھے، اور میرے بھائیوں نے مجھے کبھی کسی کام کی اجازت ہی نہیں دی تھی۔ ہر کام کے لیے مجھ سے کہتے کہ تم بس آرام سے بیٹھ کے حکم کرو، ہم سب سنبھال لیں گے۔
میں ان کی لاڈلی بہن تھی۔ ایک دن جب زاہد بھائی اور کاشی بھائی دفتر سے لوٹے تو ہمیشہ کی طرح میں ان کی آمد کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئے، میں نے دوڑ کے زاہد بھائی کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ وہ ہنس کر میرے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگا تو اماں نے کچن سے آواز دی، چائے تیار ہے، سب تخت پہ آ جاؤ۔ ہم سب صحن میں اکٹھے ہوئے۔ اماں نے چائے اور بسکٹ کی ٹرے سامنے رکھی اور چائے کے کپ تقسیم کرنے لگی۔ اتنے میں اماں نے زاہد بھائی کی طرف دیکھا اور کہا، زاہد بیٹا، میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اب تم سب اپنے پیروں پہ کھڑے ہو اور میرا دل چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کی خوشی دیکھوں۔ زاہد بھائی نے مسکراتے ہوئے کہا، اماں، آپ جسے چاہے پسند کریں، بس اتنا خیال رکھنا کہ آبدہ کو وہ لڑکی پسند ہو۔ اگر میری بہن خوش نہ ہوئی تو میں شادی نہیں کروں گا۔ میرے بھائیوں کے لیے ایک ہی گھر میں دو بہنوں کا رشتہ دیکھ کے کر دیا گیا۔ وہ لڑکیاں بہت ہی نیک اگین وہ لڑکیاں بہت ہی نیک اور خوبصورت تھیں۔ زاہد بھائی اور کاشف بھائی دونوں خوش تھے، ہم سبھی خوش تھے۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو چکی تھی۔ میں اور امی روزانہ بازار جاتے، کبھی کپڑے خریدتے تو کبھی جیولری۔ میں ہر چیز میں اپنی رائے دیتی اور میرے بھائی ہمیشہ کہتے، آبدہ جو کہے وہی کرنا ہے۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے اور ہمارے گھر میں روز دعوتوں کا سماں تھا۔ مہندی کی رات کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ میں نے اپنے دونوں بھابھیوں کے ہاتھوں پہ خوب مہندی لگوائی۔ میرے بھائیوں کے دوست اور رشتہ دار سب جمع تھے اور ہر طرف خوشیوں کا ماحول تھا۔ مہندی کے گانے بج رہے تھے اور خواتین گیت گا رہی تھیں۔ میں نے خوبصورت پیلا لباس پہنا ہوا تھا۔ میرے بھائیوں نے میرے لباس کی تعریف کرتے ہوئے کہا، آبدہ تم تو ہماری دلہنوں سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ جب بارات کا دن آیا تو گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ دونوں کے لیے شاندار گاڑیاں سجائی گئیں اور میں نے خاص طور پہ اپنی پسند کے پھولوں کا آرڈر دیا تاکہ ہر چیز میری مرضی کے مطابق ہو۔ بارات میں جانے سے پہلے ہم نے بھائیوں کے ساتھ فوٹوگرافی کی۔ زاہد بھائی نے مجھے گلے لگا کے کہا، آبدہ، آج کے بعد تمہاری بھابھیوں کی ذمہ داری ہے کہ تمہیں پہلے سے زیادہ لاڈ سے رکھیں۔ بارات جیسے ہی لڑکی والوں کے گھر پہنچی تو دلہن والوں کی طرف سے کچھ نوجوان استقبال کے لیے آئے تھے۔ ان میں سے ایک نوجوان تھا جس پر فوراً میری نظر گئی۔ وہ قد کاٹ پہ لمبا، صاف رنگت اور دھیمی مسکراہٹ والا نوجوان تھا۔ اس کا نام آفتاب تھا۔ وہ دلہن کے بھائی کا دوست تھا اور پورے وقت میری طرف ایسے دیکھتا رہا جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ ہر رسم کے دوران اس کی نظریں مجھ پہ جمی ہوتی اور میں خود کو اس کی نظروں سے بچانے کی ناکام کوشش کرتی۔ جب وہ مسکراتا تو میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا۔ وہ مجھے بہت اچھا لگا، مگر میں نے اپنے جذبات کو ظاہر نہیں کیا۔ جب رخصتی کا وقت آیا تو آفتاب نے میری طرف دیکھ کے دھیمی آواز میں کہا، آپ بہت خوبصورت ہیں اور مجھے امید ہے کہ ہم جلد دوبارہ ملیں گے۔ اس کی یہ بات میرے دل کو چھو گئی، لیکن میں نے اسے جواب نہیں دیا، صرف مسکرا کے سر جھکا لیا۔ یہ رات میرے لیے ایک نئے احساس کا آغاز تھی۔ شادی کی تمام رسومات مکمل ہونے کے بعد جب دونوں بھابیاں رخصت ہو کے ہمارے گھر آئیں تو گھر خوشیوں سے بھر گیا تھا۔ میں دل سے خوش تھی۔ میرے ابو نے دعا کرتے ہوئے کہا کہ یہ گھر ہمیشہ خوشیوں سے بھرا رہے۔ زاہد بھائی نے بھابھی کا ہاتھ تھام کے کہا کہ دیکھو، یہ گھر تمہارا ہے۔ یہ لمحے اتنے خوبصورت تھے کہ میں چاہتی تھی کہ وقت یہیں تھم جائے۔ اگلی صبح جیسے ہی سورج کی پہلی کرن ہمارے آنگن میں اتری، اماں نے مجھے آواز دی، آبدہ بیٹا اٹھ جاؤ، اپنی بھابھیوں کے لیے چائے تیار کرنے میں میری مدد کرو۔ میں خوشی خوشی اٹھ گئی اور اماں کے ساتھ کچن میں چلی گئی۔ میں چائے کے کپ ترتیب دے رہی تھی جب دونوں بھائی بھی اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ کچن کے دروازے پہ آئے۔ زاہد بھائی نے مجھے کچن میں کھڑا دیکھ کے کہا، آبدہ تم کچن میں کیوں گھس گئی ہو؟ چل ہو ادھر آؤ۔ وہ مجھے کھینچ کے باہر لے آیا اور پیار سے میرے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بھابھیوں کو بولے، یہ ہماری شہزادی ہے، اسے کچن میں مت گھسنے دینا۔ اس کے ہاتھوں میں صرف کتابیں ہونی چاہیے، برتن نہیں۔ کاشف بھائی نے مسکراتے ہوئے زاہد بھائی کی بات کی تائید کی۔ بالکل ٹھیک کہا، ہماری آبدہ کام کرنے کے لیے نہیں، وہ ہماری لاڈلی بہن ہے اور ہمیشہ رہے گی۔
دونوں بھابھیوں نے مسکراتے ہوئے سر جھکا لیا، لیکن اماں نے فوراً دونوں بھائیوں کو سمجھاتے ہوئے کہا، ارے ابھی سے میری بہوؤں کو مت ڈراؤ، دیکھو یہ دونوں میری شہزادیاں ہیں، جیسے آبدہ میری بیٹی ہے۔ یہاں ہر کوئی ایک دوسرے کی عزت کرے گا اور پیار سے رہے گا۔ اماں کی بات پہ سب نے کہکہا لگایا اور ماحول مزید خوشگوار ہو گیا۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ اماں نے مجھے اشارہ کیا کہ جا کے دیکھو۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے بھابھیوں کے بھائی ہاتھوں میں لاشتہ لیے کھڑے تھے۔ دونوں بھابھیاں اپنے بھائی کو دیکھ کے خوشی سے ان کی طرف لپکیں اور انہیں اندر لے آئیں۔ ماحول مزید خوشیوں سے بھر گیا، لیکن اچانک میری نظر ان کے ساتھ آئے ایک شخص پہ جا پڑی۔ یہ آفتاب تھا، وہی نوجوان جو بارات کی رات میرے دل میں ایک خاص مقام بنا چکا تھا۔ بھابھیوں نے حیرت سے اپنے بھائی سے اشارے میں پوچھا، یہ کون ہے؟ ان کے بھائی نے جواب دیا، باجی یہ میرا دوست ہے، آپ کی شادی میں آیا تھا اور رات یہاں رک گیا۔ آج میں ناشتہ لے کے آ رہا تھا تو یہ بھی ساتھ آ گیا۔ آفتاب کو دیکھ کے میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس کی نظریں پھر سے مجھ پہ جمی تھیں۔ اس کے چہرے پہ وہی دھیمی مسکراہٹ تھی جو میرے دل کو بے چین کر دیتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس کا یہاں رکنا، ہمارے گھر تک آنا محض ایک بہانہ تھا۔ وہ صرف مجھ تک پہنچنا چاہتا تھا۔ میں نے نظریں چرائیں لیکن وہ مسلسل مجھے دیکھ رہا تھا۔ میری بے بسی کو شاید وہ سمجھ رہا تھا کیونکہ اس کی مسکراہٹ اور گہری ہو رہی تھی۔ زاہد بھائی نے آفتاب اور بھابھی کے بھائی کو کہا کہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ یہاں بیٹھ کے ناشتہ کریں، لیکن بھابھی کے بھائی نے نرمی سے انکار کرتے ہوئے کہا، بھائی صاحب شکریہ، ہمیں واپس جانا ہے، ایک ضروری کام ہے۔ زاہد بھائی نے اصرار کیا لیکن وہ جانے پہ بضد تھے۔ آفتاب خاموش کھڑا تھا، لیکن اس کی آنکھیں مسلسل مجھ سے باتیں کر رہی تھیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کی، لیکن دل میں ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ کیا یہ سب محض اتفاق تھا؟ کیا یہ قدرت کی طرف سے کوئی اشارہ تھا؟ جب وہ لوگ جانے لگے تو آفتاب نے مجھ پہ ایک آخری نظر ڈالی اور ہلکے سے مسکرایا۔ وہ مسکراہٹ میرے دل میں گھر کر گئی۔ اس کے جانے کے بعد بھی میں اس کے بارے میں سوچتی رہی، کیا واقعی میرے دل میں وہ جگہ بنا چکا تھا یا یہ محض میری کمزوری تھی؟ یہ سوال میرے ذہن میں بار بار آ رہا تھا۔ اس کے بعد آفتاب کے آنے کا سلسلہ بڑھنے لگا۔ کبھی وہ بھابھی کے بھائی زبیر کے ساتھ آتا، کبھی کسی بہانے سے اکیلا۔ ہر بار وہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا اور میں اپنی جھجک کے باعث زیادہ جواب نہ دے پاتی۔ ایک دن جب سب گھر میں مصروف تھے، آفتاب نے موقع پا کے مجھے اکیلے میں کہا، آبدہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں حیران رہ گئی اور نظریں جھکا لیں۔ جی کہیے۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا اور پھر بولا، آبدہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں۔ آپ کی معصومیت، آپ کی باتیں، سب کچھ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ کیا آپ میری محبت کو قبول کریں گے؟ میں نے اس کی بات سن کے نظریں جھکا لیں۔ دل تو کہہ رہا تھا کہ ہاں کہہ دوں، لیکن زبان پہ لفظ نہ آ سکے۔ وہ سمجھ گیا اور بولا، میں جانتا ہوں کہ آپ کو کچھ وقت چاہیے، میں انتظار کروں گا، لیکن ایک دن آپ کو اپنا بنا کے ہی رہوں گا۔ میں نے بھی آفتاب کو کوئی جواب نہ دیا۔ ایک دن بھابھی کے بھائی زبیر نے اپنی بہنوں سے کہا، میں آبدہ کا رشتہ مانگنا چاہتا ہوں۔ آبدہ وہ لڑکی ہے جسے میں ہمیشہ اپنے دل کے قریب محسوس کرتا ہوں۔ جب یہ بات مجھے معلوم ہوئی تو میں پریشان ہو گئی۔ زبیر نے مجھ سے بھی اپنی محبت کا اظہار کیا اور کہا، آبدہ میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ میرے دل میں تمہارے لیے جو جگہ ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی۔ میں نے صاف الفاظ میں کہا، زبیر بھائی میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، لیکن میں آپ کو اس نظر سے نہیں دیکھتی۔ میرا دل کسی اور کے لیے دھڑکتا ہے۔ زبیر بھائی کا چہرہ سخت ہو گیا اور وہ بولے، کسی اور؟ کیا یہ آفتاب ہے؟ میں نے اس بات پہ سر ہلا دیا۔ انہوں نے کہا، آبدہ مجھے چھوڑ کے تم آفتاب کے بارے میں سوچ رہی ہو، تم اس کے بارے میں جانتی ہی کیا ہو جو اس سے محبت کا دعویٰ کر رہی ہو؟ میں تمہارے بھائیوں کا سالہ ہوں، اب ہم رشتہ دار ہیں، ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں، مجھے چھوڑ کے تم آفتاب کا انتخاب کیسے کر سکتی ہو؟ میں نے کہا، زبیر بھائی محبت جان پہچان کب دیکھتی ہے، بہتر ہوگا کہ آپ اپنے دل سے میرا خیال نکال دیں۔ آپ جانتے نہیں میرے بھائیوں کی مجھ میں جان بستی ہے، وہ کبھی بھی میری پسند کے خلاف جا کے آپ کا رشتہ
قبول نہیں کریں گے۔ میں نے زبیر کو تو جواب دے دیا، لیکن اپنے گھر والوں کو ابھی تک میں نے اپنی اور آفتاب کی پسند کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہیں مجھ سے پہلے انہیں یہ بات زبیر سے نہ پتہ چل جائے۔ میں ان کا دل اس طرح کبھی دکھانا نہیں چاہتی تھی، لیکن حیرت کی بات تھی زبیر نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن اس نے آفتاب کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا کہ وہ اس تعلق کو ختم کر دے۔ ان دونوں دوستوں کے درمیان تلخی بڑھ گئی۔ زبیر اور میری بھابھیوں نے اس بات کو اپنی مہم بنا دیا۔ وہ آفتاب کی مخالفت کرتی اور مجھ پہ زور دیتی کہ میں زبیر کو قبول کر لوں۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر میں نے اپنی پسند کا اظہار گھر والوں کے سامنے کیا تو میری خوشی کی خاطر آفتاب کو قبول کر لیں گے۔ میں اپنے کمرے میں چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی، دل عجیب سی الجھن میں گھرا ہوا تھا۔ میرے سوالوں میں الجھی ہوئی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھلا اور بڑی بھابھی اندر آئیں۔ ان کے چہرے پہ ایک مصنوعی مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے آتے ہی میرے پاس بیٹھ کے کہا، آبدہ بیٹی، کیا بات ہے؟ تم اتنی خاموش اور الگ تھلگ کیوں رہنے لگی ہو؟ تمہارے چہرے کی وہ ہنسی کہاں گئی جسے دیکھ کے پورا گھر روشن ہو جاتا تھا؟ میں نے نظریں جھکائے کہا، نہیں بھابھی، ایسی تو کوئی بات نہیں، بس دل تھوڑا الجھا ہوا تھا تو سوچا اکیلی بیٹھ جاؤں۔ بھابھی نے گہری سانس لی اور کہا، دیکھو آبدہ، زندگی بہت عجیب چیز ہے۔ اگر تم اسے سنوارنے کی کوشش کرو گی تو یہ تمہیں خوشیوں سے نوازے گی، لیکن اگر تم اسے بگاڑنے کی طرف لے کے جاؤ گی تو یہ تمہیں وہ سبق سکھائے گی جسے تم کبھی بھول نہیں سکو گی۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا، لیکن میرے کچھ بولنے سے پہلے انہوں نے بات آگے بڑھائی اور کہا، دیکھو زبیر بہت اچھا انسان ہے، وہ تمہیں بہت چاہتا ہے اور اس کی محبت میں کوئی جھوٹ یا دکھاوا نہیں ہے۔ میں نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، لیکن بھابھی، میری نظر میں محبت وہ نہیں جو زبردستی کسی پہ مسلط کی جائے۔ محبت تو وہ ہے جو دل سے نکلے اور دل کو محسوس ہو، اور میں نے زبیر بھائی کو کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا۔ وہ ہمیشہ میرے لیے بھائیوں کی طرح رہے ہیں۔ بھابھی نے کہا، آبدہ، یہ تمہاری زندگی کا سب سے اہم فیصلہ ہوگا اور مجھے امید ہے کہ تم اسے جذبات میں آ کے خراب نہیں کرو گی۔ وہ اپنی بات کہہ کے چلی گئی تو اسی وقت میرا فون بجنا شروع ہوا۔ میں نے فون دیکھا تو ایک انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ دل عجیب سی بے چینی کا شکار ہو گیا۔ میں نے فون اٹھا کے کان سے لگایا تو دوسری طرف سے آفتاب کی آواز آئی۔ اس نے کہا، آبدہ کال مت کاٹنا، مجھے بڑی مشکل سے تمہارا نمبر ملا ہے، دل بہت بے چین تھا تم سے بات کرنے کے لیے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، تم نے میرا نمبر کہاں سے لیا؟ آفتاب نے کہا، یہ مت پوچھو، صرف یہ سن لو کہ میں تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ میں نے جواب دیا، لیکن تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ بہت غلط ہے۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، آبدہ، یہ دل کی بات ہے جو بار بار تمہاری طرف کھنچتا ہے۔ زبیر نے مجھے دھمکی دی ہے کہ میں تم سے بات نہ کروں، لیکن میں خود پہ قابو نہیں پا سکتا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور یہ بات تم سے چھپانا ممکن نہیں۔ میں نے آفتاب کو صرف بتا دیا کہ زبیر بھائی میرے لیے رشتہ بھیجنا چاہتے ہیں اور بھابھیوں نے مجھے قائل کرنے کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ آفتاب نے کہا، اگر تم اجازت دو تو میں خود اپنے والدین کے ساتھ تمہارے گھر رشتہ لے کے آ جاؤں۔ میں نے آفتاب سے کہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ سب کیسے ممکن ہوگا۔ ہم دونوں نہ ایک دوسرے کے خاندان کو جانتے ہیں، نہ کبھی قریب سے ایک دوسرے کو دیکھنے کا موقع ملا۔ ابھی ہماری بات جاری تھی کہ اچانک کمرے کے دروازے پہ بڑی بھابھی کی آواز آئی۔ انہوں نے بلند آواز میں کہا، آبدہ، تم کس سے بات کر رہی ہو؟ میں گھبرا گئی اور جلدی سے فون نیچے رکھ دیا۔ میں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، بھابھی، کسی سے نہیں، لیکن وہ میری بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ اتنے میں امی اور چھوٹی بھابھی بھی وہاں آ گئی۔ سب کے چہرے سوالیہ نشان بنے تھے۔ امی نے آگے بڑھ کے کہا، آبدہ، کیا بات ہے، تم کیوں گھبرا رہی ہو؟ میں ان سے لپٹ گئی اور رونے لگی، لیکن بھابھیوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ بڑے بھائی نے کہا، آبدہ کسی لڑکے سے محبت بھری باتیں کر رہی تھی اور یہ سب ہمارے لیے ناقابل قبول ہے۔ چھوٹی بھابھی نے بھی ان کی تعریف کی، کہا، ہم نے اسے اپنے شوہروں کی عزت سمجھا اور یہ ہماری عزت کا جنازہ نکالنے پہ تلی ہوئی ہے۔ ان باتوں سے میرے دونوں بھائی بھی باہر نکل آئے اور حیرت سے ان کی باتیں سننے لگے۔
بڑے بھائی نے قریب آ کے کہا، گڑیا کیا یہ سچ ہے کہ تم کسی سے بات کر رہی تھی؟ میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ بھائی نے میرا فون اٹھایا اور کال لاگ دیکھا جس میں آفتاب کا نمبر واضح تھا۔ انہوں نے اسی وقت نمبر ڈائل کیا اور دوسری طرف سے آفتاب کی آواز آئی۔ اس نے کہا، کیا ہوا عابدہ، کون آ گیا تھا؟ بھائی کے چہرے کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے آفتاب سے کہا، یہ کیا بکواس ہے؟ تم کون ہو اور میری بہن کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ آفتاب نے جواب دیا، میں وہ ہوں جو عابدہ سے سچی محبت کرتا ہوں۔ بھائی نے فون بند کرتے ہوئے کہا، دیکھو عابدہ، تم ابھی بچی ہو اور ان باتوں کو سمجھنے کے قابل نہیں۔ یہ فیصلے بڑوں کے کرنے والے ہیں اور ہم تمہارے لیے بہتر فیصلہ کریں گے۔ بھابھی نے فوراً بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جانتے ہو یہ آفتاب کون ہے؟ یہ وہی لڑکا ہے جو زبیر کے ساتھ آیا تھا اور یہ ایک نمبر کا آوارہ ہے۔ زبیر نے اس سے دوستی ختم کر دی لیکن یہ اب بھی ہمارے گھر کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ بھائی نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، عابدہ، ہم تمہیں کبھی غلط راستے پہ جانے نہیں دیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ تم ان باتوں کو یہی ختم کر دو۔ یہ سب سن کے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن میں خاموش رہی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس وقت میری بات نہیں مانی جائے گی۔ یہ سب صرف ایک بڑے طوفان کا آغاز تھا جو میرے دل و دماغ کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھا۔ ہر گزرتا لمحہ میری دھڑکنوں کو تیز کر رہا تھا۔ گھر میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ میں نے اماں سے جا کے کہا، اماں، آپ ایک بار آفتاب سے مل تو لیں، وہ رشتہ لے کے آنا چاہتا ہے اور میں بھی اسے پسند کرتی ہوں۔ میری خوشی کی خاطر ایک بار اس سے مل لیں۔ اماں نے کہا، دیکھو عابدہ، اگر آفتاب اور اس کی فیملی ہمیں پسند آئی تو ہم ضرور سوچیں گے، لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو تمہیں اسے بھولنا ہوگا۔ یہ ہمارے خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ میں نے سر جھکا کے کہا، ٹھیک ہے اماں، میں نے وعدہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کروں گی۔ ہماری یہ باتیں نہ جانے کیسے چھوٹی بھابھی نے سن لی۔ وہ بڑی بھابھی کے کمرے میں جا رہی تھی۔ میں نے دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کے ان کی باتیں سننے کی کوشش کی۔ چھوٹی بھابھی نے جلدی جلدی کہا، باجی، آپ کو پتہ ہے کہ عابدہ نے اماں سے کہا ہے کہ آفتاب کو رشتہ لے کے آنے کی اجازت دے دیں اور اماں نے ہاں کر دی ہے۔ بڑی بھابھی نے حیرت سے کہا، کیا کہہ رہی ہو؟ چھوٹی بھابھی نے کہا، ہاں باجی، اور عابدہ نے آفتاب کو کال کر کے آج شام آنے کو بھی کہہ دیا ہے۔ بڑی بھابھی نے غصے سے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، ہم اس آفتاب جیسے لڑکے کو کبھی اس گھر کا داماد نہیں بننے دیں گے۔ وہ فوراً اپنے بھائی زبیر کو کال کرنے لگی اور کہا، زبیر، تم آج ہی امی کے ساتھ ہمارے گھر آ جاؤ اور عابدہ کا رشتہ مانگو، ورنہ شاید یہ موقع تمہارے ہاتھ سے نکل جائے۔ زبیر نے فوراً آنے کی حامی بھر لی۔ اماں نے دونوں بھائیوں کو آفتاب سے ملنے کے لیے منا لیا تھا۔ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اگر آفتاب کا رشتہ مناسب نہ ہوا تو عابدہ اپنی ضد سے باز آ جائے گی۔ میں نے ان کی یہ شرط مان لی۔ شام کا وقت قریب تھا کہ زبیر اپنی والدہ کے ساتھ آ گیا۔ ہم سب اس کو دیکھ کے حیران ہو گئے۔ زبیر نے اماں سے کہا، خالہ جان، میں آج اپنی ماں کے ساتھ ایک خاص بات کرنے آیا ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ عابدہ کا رشتہ میرے ساتھ کر دیں۔ یہ بات سن کے بڑی بھابھی نے زبیر کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کے کہا، بالکل امی، زبیر جیسا خوبصورت اور کامیاب نوجوان عابدہ کے لیے بہتر ہے۔ امی نے زبیر کی والدہ کو دیکھتے ہوئے کہا، بہن، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ ہم نے آفتاب کو بھی آج شام رشتے کے لیے بلایا ہوا ہے۔ اگر وہ ہمیں پسند نہ آیا تو ہم آپ کے اس رشتے پہ ضرور غور کریں گے۔ زبیر یہ سن کے بہت خوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد آفتاب اپنی ماں اور بہن کے ساتھ آ گیا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پہ پسینہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ جھجک کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا اور امی کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کی ماں نے بڑی نرمی سے بات شروع کی اور کہا، بہن جی، ہم جانتے ہیں ہم آپ کے برابر کے نہیں، ہم غریب لوگ ہیں، لیکن ہمارے دل میں آپ کی بیٹی کے لیے بہت عزت اور محبت ہے۔ آفتاب ایک محنتی لڑکا ہے اور وہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ عابدہ کو ہمیشہ خوش رکھے گا۔ یہ بات سن کے بڑی بھابھی نے سخت لہجے میں کہا، کیا آپ کے پاس کوئی مستقل روزگار ہے؟ کیا آپ ہماری بہن کو وہ سب کچھ دے سکتے ہیں جو اس گھر میں اس کے لیے موجود ہے؟ بڑی بھابھی نے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، کوششوں سے گھر نہیں چلتے لڑکے، یہ دنیا حقیقت کی دنیا ہے، خوابوں کی نہیں۔ چھوٹی بھابھی نے بھی کہا، بھائی، ہم نے عابدہ کے لیے کچھ خواب دیکھے ہیں اور
تم ان خوابوں کو پورا نہیں کر سکتے۔ امی اور ابو نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر بڑے بھائی نے سخت لہجے میں کہا، آبدہ ہماری اکلوتی بہن ہے، ہم نے اسے بہت نازوں سے پالا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ وہ ایسی زندگی گزارے جہاں اسے مشکلات کا سامنا ہو، ہم اس رشتے کو قبول نہیں کر سکتے۔ آفتاب کی ماں نے التجا کرتے ہوئے کہا، بھائی صاحب ہم بہت شرمندہ ہیں، اگر ہماری بات نے آپ کو تکلیف دی ہو تو معاف کر دیں، لیکن آفتاب آبدہ سے محبت کرتا ہے۔ بڑے بھائی نے سختی سے کہا، محبت کے دعوے کرنے والے بہت ہیں، لیکن ہم اپنی بہن کی زندگی کسی ایسے انسان کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے جو ہمیں یقین نہ دلا سکے کہ وہ اس کی ہر ضرورت پوری کرے گا۔ اس کی ماں اور بہن بھی خاموش ہو گئیں۔ زبیر اس بات پہ بہت خوش تھا۔ اسے بڑے بھائی سے کہا، بھائی صاحب آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آبدہ کو زندگی کی ہر خوشی دوں گا۔ بڑے بھائی نے کہا، ہاں زاہد یہی صحیح فیصلہ ہے، لیکن میں نے وہی کھڑے ہو کے کہا، آپ لوگ آفتاب کو پسند نہیں کرتے تو میں اسے بھول جاؤں گی، لیکن میں زبیر سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ بڑے بھائی نے غصے سے کہا، آبدہ تم خاموش رہو، ہم بڑے ہیں اور یہی فیصلہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بڑی بھابھی نے زبیر کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ آبدہ زبیر تمہیں وہ سب کچھ دے سکتا ہے جو تم چاہتی ہو، لیکن تم نہ جانے کیوں اس آفتاب کے پیچھے ہو جو تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ میں خاموش کھڑی رہی، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور دل اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا، لیکن میں نے خود کو سنبھال لیا۔ آفتاب اور زبیر دونوں جا چکے تھے، لیکن میرے دل کو کسی صورت چین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ آفتاب کا رشتہ میرے گھر والوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ میں نے پہلے ہی وعدہ کیا تھا کہ اگر انہیں آفتاب پسند نہ آیا تو میں اسے بھول جاؤں گی۔ مجھے ہر روز آفتاب کے درد بھرے میسج موصول ہوتے، لیکن میں ان کا کوئی جواب نہ دیتی، اس کی کال بھی اٹینڈ نہ کرتی۔ میرے دن رات یوں ہی اداسیوں میں گزر رہے تھے۔ گھر والے سوچ رہے تھے کہ میں ابھی بچی ہوں، وقت کے ساتھ سب کچھ سمجھ جاؤں گی اور آفتاب کو بھول جاؤں گی۔ میری دونوں بھابیاں بہت خوش تھیں، لیکن امی مجھے دیکھ کے پریشان ہوتی۔ وہ اکثر مجھے سمجھاتی کہ بڑوں کے فیصلے ہی بہتر ہوتے ہیں۔ ابو بھی مجھے بہت سمجھاتے اور آفتاب کو بھول کے زندگی میں آگے بڑھنے کا کہتے، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہ آتا کہ آخر کیا کروں۔ ایک روز میں اپنے کمرے میں گم سم بیٹھی تھی، آفتاب کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اچانک میرا فون بجا۔ یہ نمبر آفتاب کا نہیں تھا، اس لیے میں نے فوراً کال پک کی، لیکن آگے سے جو بات سنائی دی اس نے میرے دل کو دہلا کے رکھ دیا۔ وہ آفتاب کی بہن تھی، جس نے بتایا کہ آفتاب نے زہر کھا لیا ہے اور وہ بہت سیریس کنڈیشن میں ہسپتال میں موجود ہے، صرف ایک بار مجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ آفتاب کے زہر کھانے کی خبر سن کے میرا دل دھک سے رہ گیا، میرے وجود میں جیسے کوئی جان ہی نہ رہی۔ میں نے ایک زوردار چیخ ماری اور بے بسی کے عالم میں امی کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ امی خدا کے واسطے مجھے جانے دیں، میں وہاں ہسپتال میں پڑا اپنی آخری سانسیں گن رہا تھا، آپ کی بیٹی کو اس کا آخری دیدار بھی نصیب نہ ہوگا۔ امی میری حالت دیکھ کے پریشان ہو گئیں اور بے بسی سے کہنے لگی، ٹھیک ہے جاؤ۔ میں نے فوراً خود کو سنبھالا اور ہسپتال جانے کے لیے نکلی۔ دل میں خوف اور پریشانی کا طوفان تھا کہ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ وہاں پہنچ کے میں نے ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر ریسیپشن پہ آفتاب کے بارے میں پوچھا۔ جب مجھے اس کے کمرے کا پتہ ملا تو دل دھڑکنے لگا، جیسے میرے سینے سے نکل کے باہر آ جائے گا۔ میں کمرے میں داخل ہوئی تو جو منظر دیکھا اس نے مجھے اندر سے توڑ دیا۔ آفتاب وہاں اپنے دوست کے ساتھ مکمل صحت مند اور مسکراتے ہوئے بیٹھا تھا۔ میری نظریں غصے اور حیرت سے بھر گئیں اور میں نے چیخ کے کہا، آفتاب یہ کیا ڈرامہ ہے؟ تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ آفتاب فوراً کھڑا ہوا، ندامت سے سر جھکا کے کہنے لگا، آبدہ میں مجبور تھا، تمہارے بغیر میری زندگی اجیرن ہو چکی ہے، میں نے سوچا شاید یہی ایک راستہ ہے کہ تم مجھے ملنے آؤ گی۔ میں نے غصے سے کہا، آفتاب یہ کیا طریقہ ہے؟ تم نے سوچا بھی کیسے کہ یہ سب کر کے تم مجھے پا لو گے؟ اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے گھر والوں کی عزت کا خیال رکھتے۔ آفتاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اسے جیب سے ایک پستول نکال لیا۔ میرا دل دہل گیا اور میں نے گھبرا کے کہا، آفتاب یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ بولا، آبدہ اگر تم نے ابھی اسی وقت میرے ساتھ نکاح نہ کیا تو میں اپنی جان لے لوں گا اور اس کا الزام تمہارے بھائیوں پر ڈال دوں گا۔ میں محبت میں اس قدر آگے آ چکا ہوں کہ تمہارے بغیر زندہ رہنے کا کوئی جواز نہیں۔
میرے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ میں نے کہا آفتاب یہ تم کیا کر رہے ہو، خدا کے واسطے خود پہ قابو رکھو۔ اسے کہا نہیں عابدہ، آج یا تو تم اور میں ایک ہو جائیں گے یا میں اپنی زندگی ختم کر لوں گا۔ میں بے بسی کے عالم میں اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور کہا آفتاب خدا کا واسطہ ہے یہ سب مت کرو۔ وہ بولا عابدہ اگر تمہیں میری محبت پہ یقین ہے تو میرا ساتھ دو۔ اسی وقت اس کے دوست نے ایک مولوی صاحب کو بلایا اور آفتاب نے مجھ سے کہا کہ نکاح کے بعد میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ میں نے بے بسی سے آنکھیں بند کیں اور اپنی تقدیر کے سامنے ہار مان لی۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا اور آفتاب نے کہا دیکھو عابدہ اب ہم ایک ہیں، تمہیں میری زندگی میں آنا ہی تھا لیکن اب تم میری ہو، میں تمہیں کبھی خود سے جدا نہیں ہونے دوں گا۔ میرا دل ٹوٹا ہوا تھا لیکن میں نے خود کو یقین دلایا کہ شاید زندگی بہتر ہو جائے گی، لیکن اس کا یہ طریقہ بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ یہ نکاح میرے لیے ایک ایسی حقیقت بن گیا جسے قبولنا میری زندگی کی سب سے بڑی آزمائش تھی۔ جب میں گھر پہنچی تو امی میری طرف آئیں اور میری حالت دیکھ کے پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے جھجکتے ہوئے پوچھا وہ کیسا ہے؟ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے جھوٹ بولا کہ اس کی جان بچ گئی اور وہ ٹھیک ہو رہا ہے، اور دعا کریں کہ سب کچھ بہتر ہو جائے۔ امی نے مجھے گلے لگایا اور کہا عابدہ اس بات کو یہی ختم کر دو، آفتاب کے ساتھ کچھ بھی ہو تمہارے لیے ہم نے بہتر سوچا ہے۔ بیٹی ماں باپ کی دعائیں اور فیصلے ہمیشہ اولاد کے حق میں ہوتے ہیں۔ تم ابھی سمجھنے کے قابل نہیں لیکن وقت کے ساتھ یہ بات تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ میں اپنی ماں کو قائل کرنے کی کوشش کرتی رہی لیکن میری دونوں بھابیاں میرے خلاف ہر وقت بھائیوں کے کان بھرتی رہتی۔ ایک دن بڑی بھابی نے ابو اور بھائیوں کو کمرے میں بلا کے کہا کہ عابدہ تو ابھی بچی ہے، اس کا دماغ محبت کے چکر میں خراب ہو گیا ہے، اسے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ زبیر بہت اچھا لڑکا ہے، ہر طرح سے مکمل ہے اور ہماری فیملی کے معیار پہ پورا اترتا ہے۔ ابو اور بھائیوں نے بھی اتفاق کیا اور زبردستی میرا رشتہ زبیر سے طے کر دیا گیا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے بھاری دن تھا، جب گھر کے ہر کونے میں شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، ہر طرف کہے اور خوشیوں کی گونج تھی، لیکن میرے دل میں ایک عجیب طوفان برپا تھا۔ میرے پاس ایک راز تھا جو میں کسی کو بھی بتا نہیں سکتی تھی۔ میرا نکاح آفتاب کے ساتھ ہو چکا تھا اور مجھے پتا تھا کہ نکاح کے اوپر نکاح جائز نہیں، لیکن میں بے بس تھی، کوئی بھی میری بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ سب کو لگتا تھا کہ وقت کے ساتھ میں سب کچھ بھول جاؤں گی اور زبیر کے ساتھ خوش رہوں گی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں ہر پل آفتاب کی محبت میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ اسی درمیان ایک اور حادثہ میری زندگی کو ہلا کے رکھ گیا۔ میرے بابا کا ایک کار حادثے میں انتقال ہو گیا۔ میری ماں صدمے سے اتنا ٹوٹ چکی تھی کہ وہ بستر پہ پڑ گئیں اور بھائیوں نے ذمہ داریوں کے بوجھ تلے خود کو مزید سخت کر لیا۔ میں نے اپنی امی سے کئی بار بات کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی حالت اتنی خراب تھی کہ میں ان کے سامنے کچھ نہ کہہ پاتی۔ میری دونوں بھابھیوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور زبیر کے گھر والوں کو بلا کے سادگی سے میرا نکاح کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں ہر روز مزید بے بس ہوتی جا رہی تھی، مجھے اپنی زندگی کی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں جاتی محسوس ہو رہی تھی۔ جب نکاح کا دن آیا تو آفتاب نے مجھے فون کیا اور کہا عابدہ یہ وقت ہے فیصلہ کرنے کا، اگر تم آج بھی خاموش رہی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تمہارے بھائی مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے، لیکن میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، تمہارے بغیر میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ میں نے تمہیں اپنے نکاح میں لیا ہے، اگر تم نے آج بھی میرا ساتھ نہ دیا تو میں یہ زندگی ختم کر دوں گا۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ میں نے گھر سے بنا کسی کو بتائے نکلنے کا فیصلہ کیا اور آفتاب کے ساتھ دوسرے شہر چلی گئی۔ آفتاب نے میرے لیے بہت محنت کرنا شروع کر دی۔ اس نے ایک چھوٹا سا کھانے کا سٹال لگایا جہاں ہم دونوں مل کے کام کرتے۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتا کہ مجھے خوش رکھے۔ وہ کہتا عابدہ میں نے دنیا کے سامنے تمہیں اپنی بیوی بنا لیا اور میں تمہیں اس کا حق دوں گا۔ اس کے الفاظ مجھے ہمت دیتے لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ میں اپنی ماں کو بہت یاد کرتی تھی، ان کی حالت کا سوچتی تو دل گھبرا جاتا، لیکن میں آفتاب کو کچھ بھی بتا نہیں پاتی تھی۔ پھر ایک دن ایسا آیا جب میری زندگی ایک بار پھر امیدوں میں ڈوب گئی۔ آفتاب کام سے لوٹ رہا تھا جب ایک تیز رفتار گاڑی نے اسے ٹکر مار دی۔ ہسپتال پہنچی تو ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ موقع پہ ہی دم توڑ گیا تھا۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ جس شخص کے لیے میں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، وہ شخص میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ چند دن میں اس گھر میں اکیلی رہی،
لیکن میری حالت اتنی خراب ہو گئی کہ میں نے اپنے گھر واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ جب میں اپنے گھر پہنچی تو دروازہ کھٹکھٹانے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آخر کار جب میں نے دروازے پہ دستک دی تو بھابھی باہر آئی۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا، آبدہ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے جانے کے بعد اس گھر پہ کیا گزری؟ میں نے ان سے کہا، بھابھی میری ماں کہاں ہے؟ انہوں نے کہا، تمہاری ماں تمہاری جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکیں اور ایک لمبی بیماری کے بعد چل بسیں۔ یہ سن کے میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا اور اندر جانے کی کوشش کی، لیکن چھوٹے بھائی نے دروازے کے سامنے آ کے کہا، تمہارا اب یہاں کوئی حق نہیں۔ اس گھر کو چھوڑنے سے پہلے تمہیں ایک بار سوچنا چاہیے تھا کہ تمہارے اس فیصلے کا ہمارے خاندان پہ کیا اثر پڑے گا۔ تم نے ہماری عزت کو خاک میں ملا دیا۔ تمہارے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ یہ کہہ کے انہوں نے میرے منہ پہ دروازہ بند کر دیا۔ میں بے بسی کے عالم میں دروازے کے باہر کھڑی سوچ رہی تھی کہ میں نے اپنی زندگی کے ہر رشتے کو کھو دیا۔ وہ شخص جس کے لیے سب چھوڑا وہ بھی نہیں رہا۔ میرا اپنا گھر میرے لیے اجنبی بن چکا تھا۔ مجبوراً میں آفتاب کے گھر واپس آ گئی اور اپنا گزر بسر کرنے کے لیے اس کا کھولا ہوا کھانے کا سٹال سنبھال لیا۔ میں جیل روڈ پہ ہر روز کھانے کا سٹال لگاتی، لیکن وہاں گشت کرتے پولیس والے اکثر مجھے بہت تنگ کرتے اور آخر مجھے ایک جھوٹے کیس میں پھنسا کے جیل میں ڈال دیا۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے وقت کاٹنا ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ایک عذاب بن چکا تھا۔ جب آخر کار وہ دن آیا جب ہم دونوں عورتوں نے قید کے اندھیرے سے بھاگنے کی ٹھان لی تو یوں لگا جیسے موت کے پنجے سے نکل کر زندگی کی طرف واپس لوٹ رہی ہوں۔ میری ساتھی جس کا نام رضیہ تھا اس نے مجھ سے پوچھا، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو گی؟ میں نے بے بسی سے سر ہلا دیا کیونکہ میرے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، نہ کوئی جائے پناہ۔ میں حیرت میں پڑ گئی جب اس نے مجھے اس شہر لے جانے کا فیصلہ کیا جہاں میرا بچپن گزرا تھا، جہاں میرے ماں باپ کا گھر تھا اور جہاں میری زندگی نے وہ بھیانک موڑ لیا جس نے مجھے اس مقام پہ لا کھڑا کیا۔ رضیہ کا تعلق اسی شہر سے تھا اور وہ اپنی زندگی کے باقی ماندہ دن وہاں گزار رہی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیا اور اپنی زندگی کے دن گننے لگی۔ جب بھی کھانے کا وقت ہوتا تو مجھے آفتاب کی اور اپنے ماں باپ کی یاد آتی، وہی لوگ جو میرے کھانے پینے کا خیال خود سے بھی زیادہ کرتے، لیکن اب ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں تھا۔ وہ یادیں مجھے اتنا ستاتی کہ میرا دل کرتا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اس سب کو ثواب پہنچانے کی خاطر میں نے ایک مولوی کو کھانا دینا شروع کیا جو قریبی مسجد کا امام تھا۔ ایک روز اس مولوی نے مجھ سے کہا، بیٹی زندگی بہت سخت ہے اور تم تنہا ہو، میرے بیٹے سے نکاح کر لو، تمہاری زندگی کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ میں نے بہت سوچا اور آخر کار اپنی بے بسی کے عالم میں اس کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ مولوی نے میرے نکاح کی تیاری کی اور ایک دن یوں ہی سادگی سے میرا نکاح کروا دیا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ میرا شوہر ہمیشہ اپنا منہ رومال سے ڈھانپ کے رکھتا۔ ہم دونوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا، لیکن وہ کبھی اپنا چہرہ نہیں دکھاتا تھا۔ میں نے لاکھ کوشش کی لیکن وہ کسی صورت نہ مانا۔ ویسے وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، ہر وقت میری مدد کرتا اور مجھے وہی محبت دینے کی کوشش کرتا جو آفتاب نے مجھے دی تھی، لیکن شاید میری بدقسمتی میرا پیچھا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ ایک روز وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اس کی طبیعت بگڑ گئی اور کچھ ہی لمحوں میں اس کی روح پرواز کر گئی۔ میں اس کے قریب گئی اور اس کا ماسک اتارا تو میرے اوپر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بھابھی کا بھائی زبیر تھا، لیکن اس کا چہرہ بری طرح جھلسا ہوا تھا۔ میں سکتے میں تھی کہ آخر یہ سب کیا ہے۔ میں نے مولوی سے پوچھا کہ مجھے پہلے زبیر کے بارے میں کیوں نہیں بتایا۔ اس نے کہا کہ زبیر نے خود منع کیا تھا، وہ کہتا تھا کہ وہ اپنی غلطی کی سزا بھگت رہا ہے اور یہ سب تمہاری بد دعا کا نتیجہ ہے۔ وہ تمہیں اس شہر میں دیکھ کے تمہارا سہارا بننا چاہتا تھا، لیکن اس نے کبھی اپنی حالت کا سامنا کرنے کی ہمت نہ کی، اس لیے اپنا چہرہ چھپا کے تم سے نکاح کر لیا۔ میں ان تمام حادثات سے گزر کے ٹوٹ چکی تھی، ہر رات جیسے قیامت بن کے مجھ پہ گزرتی تھی۔ ایک دن میرا بڑا بھائی جو کچھ دن کے لیے دبئی سے آیا تھا مجھے لینے پہنچا۔ میں نے اسے دیکھا تو ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور میں بے اختیار رونے لگی۔ اسے مجھے سینے سے لگا لیا، کہا، عبدہ میں تمہاری ہر غلطی معاف کرتا ہوں، تم میرے ساتھ دبئی چلو، سب کچھ بھول جاؤ اور نئی زندگی شروع کرو۔ میں اس کے ساتھ دبئی آ گئی جہاں میں نے اپنے پرانے دکھوں کو بھولنے کی کوشش شروع کر دی، لیکن وہ سب یادیں، وہ حادثے، وہ دکھ کبھی نہ کبھی میرے دل کے نہا خانوں سے جھانکتے ضرور ہیں، کیونکہ وہ میری زندگی کا ایسا حصہ ہے جو کبھی مٹ نہیں سکتے۔